اچھا، ایم ریٹیل کیسے یقینی بناتا ہے کہ ری آرڈر انالیسز ہر طرح کے کاروبار کے لیے بینیفٹ ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے بات کی نا کہ یہ وہ مسائل ہیں، اسٹاک آؤٹ کو کنٹرول کرنا کہ چیزیں اسٹاک آؤٹ نہ ہونے کرنی پڑیں، ایسی آفرز لگا کر انہیں نکالنا نہ پڑے، پھر اس کے بعد کیش کا مینیج کرنا، یہ وہ مسائل ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹائپ کے بزنس کو ہے، چاہے وہ کیش اینڈ کیری ہے، فارمیسی ہے، یا کوئی ریسٹورنٹ ہے، یا کوئی شو سٹور ہے، یا کوئی کلاتھ سٹور ہے، تمام بزنسز کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو یہ اس میں ایسے اسپیسیفک نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی صرف کسی ایک بزنس کے لیے یہ ری آرڈر انالیسز ہیلپ آؤٹ کرے گا، نہیں، یہ تمام ریٹیل انڈسٹری، میں آپ سے بات کر چکا ہوں نا کہ یہ تمام ریٹیل انڈسٹری کے لیے یہ انقلاب لانے والا موڈیول ہے. اچھا مجھے کوئی ریئل ٹائم ایگزامپل جو اپنے ہمارے ویورز کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ری آرڈر انالیسز جو موڈیول ہے ایم ٹیک کے اندر، وہ ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ آپ کو انالیٹیکل رپورٹ دیتا ہے. جیسے وہ اگر آپ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کا انالیسز لینا چاہتے ہیں کہ یہ اوور دا منتھس، اوور دا 3 months یا 6 month پہ یہ کیسے بیہیو کر رہی ہے میرے پاس، پھر یہ اس طرح سیزنل بھی آپ کو جو ہے وہ انالیسز کر کے دیتا ہے، پلس ایئرلی بھی انالیسز کر کے دیتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ اس سے انالیسز لے سکتے ہیں کہ جو آپ کو سوٹیبل. تو میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشروبات میں زیادہ تر پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ روح افزا جو ہے نا وہ بکنے والی ایک پروڈکٹ ہے، سیل آؤٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو 12 months کے جو اسپیم میں جو سب سے زیادہ جو یہ بکتی ہے وہ رمضان کے اندر اس کی سیلز گریجولی ہائی ہو جاتی ہے، آلموسٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آنر کے پاس ری آرڈر انالیسز موڈیول نہیں ہے. اب وہ کیا سمجھے گا؟ اب ایک وہ اس کے ذہن میں ایک تجربہ ہے یا ایک اندازہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ سیل بڑھ جاتی ہے تو میں جو ہے وہ اب اسے کوئی ڈسکاؤنٹ آفر، مثال دے رہا ہوں، اس کے کوئی ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہے روح افزا کا بیفور دا رمضان. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اوور اسٹاک پرچیز کر لے گا. ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ کے لیے وہ اسٹاک زیادہ پرچیز کر لے گا، ریگارڈ لیس یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی رمضان المبارک میں اس کے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے کہ رمضان میں اس کی پورے رمضان میں ایوریج سیل کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو منتھ کے اسٹارٹ میں تو بہت ہائی سیل ہوتی ہیں، لیکن گریجولی منتھ اینڈ تک وہ ان کی سیل جو ہے گریجولی ڈیکریز ہوتی چلی جاتی ہے. اب وہ مثال کے طور پر فرسٹ 10 days میں اس نے اسٹاک منگوا لیا، 500 bottles منگوا لی. اب جب اس نے دوبارہ 10 days کے بعد دوبارہ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے 500 پھر منگوا لے. تو اب جب اس نے 500 منگوائی اور اس کی اتنی سیل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دو تین مسائل اس کو ہوں گے. سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا وہ کیش کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ ہر وقت رننگ فائنینس جس کو ہم کہتے ہیں، رننگ فائنینس کسی بھی بزنس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے. اب اس کا استعمال کرنا، اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا، ورائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک باٹل کی کاسٹ پرائز 100 ہے اور اس نے اوور اسٹاک میں 400 ڈمپ کر لی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 400 ملٹیپلائی بائی 100 آپ کتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر بلاک کر چکے ہوں گے جو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے. اب اسی میں آپ اپنی یہی اماؤنٹ آپ کسی اور ورائٹی کو پرچیز کرنے میں کر سکتے ہیں. پھر جو چھوٹے کاروبار سے لے کر دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی کاروباری کو، وہ سپیس کو لے کر ہوتا ہے کہ لوگ سپیس زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ورائٹی مینٹین نہیں کرتے. وہ ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس سپیس کم ہے اس لیے ہم لمیٹڈ ورائٹی کے ساتھ چلتے ہیں. اب جب آپ اوور اسٹاک چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آلریڈی آپ کے پاس اسپیس کم ہے تو آپ اپنی ورائٹی کو اور مزید لمیٹڈ کر دیتے ہیں. تو جب آپ ایک پروڈکٹ اتنی ہی مقدار میں منگوائیں گے جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنا اس کو بیچا جانا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے اسپیس کے مسائل بھی حل ہوں گے آہستہ آہستہ، آپ میکسیمم ورائٹی کو مینٹین کر سکیں گے، اور دوسری طرف آپ اپنے رننگ فائنینس کو، اپنے کیش فلو کی مینجمنٹ بھی پراپر طریقے سے کر سکیں گے. تو یہ سارے فوائد جو ہے وہ ری آرڈر انالیسز جو ہے ماڈیول ریٹیل کے کاروباری حضرات کو پرووائڈ کرتا ہے. اچھا،
اچھا نوید صاحب، یہ ری آرڈر انالیسس کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ ری آرڈر انالیسس کے موڈیول کے بارے میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ بھی ہماری اس موڈیول کی ابتدا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ابتدائی فوائد بتائے ہیں ابھی. تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر بہت ساری ایسی چینجز لے کر آنی ہیں جو انقلاب برپا کرے گا. جیسا کہ آپ ایک ریولوشنری چینج دیکھ رہے ہیں ہر آئی ٹی سیکٹر کے اندر، اے آئی کا استعمال ہونا، کہ اے آئی جو ہے نا وہ آپ کی چیزوں کو اور زیادہ جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر کرتی چلی جا رہی ہے. تو ایم ٹیک جو ہے نا وہ مختلف اینگلز پہ کام کر رہا ہے، اور اس کی یہ ابھی ابتدا ہے. تو ری آرڈر انالیسس موڈیول جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ان کاروباروں کے لیے جو ہے نا وہ پیدا کرے گا. بہت شکریہ نوید صاحب، تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ویورز، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ری آرڈر انالیسس کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈسکشن کی ہے. امید ہے آپ کے لیے یہ بہت ہی قیمتی ثابت ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے، کسی قسم کے کوئی سوال آتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ آپ کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.